باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ مجھے اسد خان یوسف کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسد جان خان صدری کہتا ہے۔ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو موضوع پر میں بحث کروں گا اور آپ کے ساتھ ڈسکشن کروں گا وہ ہے سیکرٹس آف سکسیس ان ایوری اینڈ ایچ ایگزامینیشن۔ یعنی مطلب میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ ہر قسم کے ایگزامس، یعنی یہ پرٹیکولر ایگزام کے لیے نہیں لیکن ہر قسم کے ایگزام کے لیے یہ ٹیپس میں آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں جس پر آپ عمل کر کے کسی بھی ایگزام میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی سیشن میں بتایا تھا کہ کامیابی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے پلیٹ میں رکھ کر انسان کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے محنت، کوشش، لگن اور ڈیووشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس انسان میں یہ ڈیووشن زیادہ ہوتا ہے آپ یقین کریں وہ زندگی میں کامیاب ترین انسان بن جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس ٹیپس کی طرف جو ہر قسم کی ایگزامینیشن میں ہماری ہیلپ کر سکتی ہیں اور اس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا نمبر 1 پوائنٹ ہے سیلف ایویلویشن، جسے ہم سیلف اسسمنٹ بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کی جائزہ لینا۔ یعنی انسان خود اپنے آپ کی جائزہ لیتا ہے کہ مجھ میں کیا صلاحیتیں ہیں، کیا کمپیٹنسیز ہیں، کیا سکلز ہیں۔ مطلب یہی ہے کہ میں کون سے کام کے لیے موزوں ہوں، کون سا کام میں احسن طریقے سے کر سکتا ہوں اور کیا بننا چاہتا ہوں۔ یعنی مقصد کا تعین بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ یعنی مطلب انسان کو اپنے اندر سوچنا چاہیے، اپنے گریبان میں سوچنا چاہیے کہ مجھے بننا کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، میرے جینے کا مقصد کیا ہے، میں کیا بننا چاہتا ہوں، آگے چل کر میں ملک و قوم کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں، کس طرح میں ایک مفید شہری بن سکتا ہوں، کس طرح میں اپنے ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز احسن طریقے سے ادا کر سکتا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں سیلف اسسمنٹ میں آ جاتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے کنسیو یور اسکلز اینڈ کمپیٹنسیز۔ یعنی مطلب ہے کہ اب تمہیں یہ جاننا ہے کہ تمہارے اندر کون سے صلاحیتیں ہیں، تمہارے اندر وہ کون سے اسکلز ہیں، کون سے ایکسپیرینسز ہیں جو تمہیں اپنے لائف میں ایکسل کر سکتا ہے۔ تمہیں ان چیزوں پر نظر ڈالنا چاہیے، اور وہ بھی کریٹیکل کنسیڈریشن، جسے ہم تنقیدی نگاہ کہتے ہیں۔ آپ کو تنقیدی نگاہ ڈالنا چاہیے اپنے ان صلاحیتوں پر جس کے ساتھ آپ اس ایگزام میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو اپنے اسکلز، کمپیٹنسز، ایکسپیرینسز، پاسٹ ایکسپیرینسز، پریزنٹ ایکسپیرینسز جتنی بھی ہیں تمہارے، اس کی ایویلویشن کرنی چاہیے، اور ساتھ میں اس کی پالش بھی کرنی چاہیے، اسے ریفائن بھی کرنا آپ کے لیے اہمیت کا باعث ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے سیٹ آبجیکٹیوز اینڈ گولز۔ آپ کو اپنے مقاصد کا تعین بھی کرنا چاہیے۔ مقاصد کا تعین کیا چیز ہوتا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ جس ایگزام کے لیے آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کے کچھ خاص مقاصد ہوں گے، کیونکہ بٹ کے انسان کبھی بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا چلوں، کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں اسلام آباد جانا چاہتا ہوں، اگر وہ اسلام آباد کی بجائے لاہور کی روڈ پکڑ لے اور لاہور کی روڈ پر چلا جائے تو کیا وہ اسلام آباد تک پہنچ جائے گا؟ کبھی نہیں۔ یہ واضح بات ہے کہ وہ انسان صرف لاہور پہنچ سکتا ہے، اسلام آباد نہیں۔ آپ کو اپنے گولز اور آبجیکٹیوز سب سے پہلے سیٹ کرنے چاہیے، آئیڈینٹیفائی کرنے چاہیے۔ نمبر 4 ہے انڈرسٹینڈنگ دا سلیبس اور دا نیچر آف ایگزامینیشن۔ یعنی جس ایگزام کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں، جس ایگزام میں آپ اپیئر ہونا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں تو آپ کو بھی معلومات ہونا چاہیے کہ اس کا سلیبس کیا ہے، اس کی سٹینڈرڈز کیا ہے، اس میں کون سی چیزیں آئیں گی، کون سے سوالات آئیں گے، کس طرح آئیں گے۔ یعنی یہ سب چیزیں آپ کو سمجھنی چاہیے۔ جس ایگزام میں آپ اپیئر ہونا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کس طرح میں اس کے سلیبس کو کور کروں گا، کون سی چیزیں اس میں شامل ہوں گی، اس کے لیے میں پریپریشن کہاں سے کروں گا، یہ چیزیں مجھے کہاں سے ملیں گی۔ یہ سب چیزیں آپ کو پہلے سے سوچنی چاہیے۔ یعنی اس کو ہم کہتے ہیں ایویلویشن آف دا سلیبس آف دا کنسرن ایگزامینیشنز۔ یعنی جس ایگزامینیشن میں آپ اپیئر ہونا چاہتے ہیں تو کم از کم اس کے بارے میں آپ کو معلومات ضرور ہونی چاہیے۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے ایکسٹینسو اسٹڈی ریلیٹڈ ٹو ٹاپکس، سلیبس اینڈ اسٹینڈرڈ۔ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اب یہاں آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو ایکسٹینسو اسٹڈی کرنی چاہیے۔ ایکسٹینسو سے مراد ہے ایسی مطالعہ جو صرف ایک خاص کتاب، ایک خاص کریکولم تک محدود نہ ہو،
یعنی آپ وائڈ رینج اسٹڈی کریں، آپ میگزین پڑھیں، آپ اخبار پڑھیں، آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کریں، آپ ٹی وی پر ٹاک شو دیکھیں وغیرہ وغیرہ، جہاں سے بھی مل سکے، فارمل انفارمل جتنے بھی طریقے ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اپنے نالج کو انہانس کرنے کے لیے، اپنے اسکلز اور ایبلٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ چیزیں آپ کو بہت ضروری ہے اور سیکھنا بھی بہت ضروری ہے، یعنی آپ ایکسٹینسو اسٹڈی کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے ٹائم مینجمنٹ۔ اب ٹائم مینجمنٹ کی بات بہت ضروری ہے۔ جس انسان میں ٹائم مینجمنٹ ہوتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کائنات پر نظر دوڑائیں، سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، چاند ستارے اپنے وقت پر نظر آتے ہیں اور اپنے وقت پر غروب ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں تو یونیورس میں بھی آپ کو ٹائم مینجمنٹ نظر آئے گی، یعنی سارے کائنات جو ہیں، رات اپنے وقت پر آتی ہے، دن اپنے وقت پر نکلتا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کنسیڈر کریں تو یہ ایک ٹائم مینجمنٹ ہے۔ قدرت بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کس طرح ٹائم مینجمنٹ کریں گے۔ یہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ٹائم مینجمنٹ انتہائی ضروری ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں یاد رکھیے کہ کسی بھی ایگزامینیشن کے لیے آپ کو ٹائم مینجمنٹ انتہائی ضروری ہے۔ یہ میں نہیں بتاتا آپ کو، یہ ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ صبح سے لے کے شام تک کتاب پر ہی پڑھے رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس طرح آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی، فزیکل ہیلتھ ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی، آپ سٹریس میں چلے جائیں گے۔ آپ کو ٹائم مینجمنٹ ایسی کرنی چاہیے جس سے آپ کی ذہنی صلاحیت، جسمانی صلاحیت اور اس کے علاوہ روحانی صلاحیت بھی برقرار رہے۔ آپ کو کھانے پینے کے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے، نمازیں پڑھنے کے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے، قرآن شریف پڑھنے کے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے، اور اس کے علاوہ گیمز، مختلف قسم ریکریٹو ایکٹیویٹیز کے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے اسٹڈیز کے علاوہ۔ اور باقی ٹائم جو ہے جو میں نے بیان کیے ہیں ان چیزوں کے علاوہ جتنی بھی ٹائم ہے آپ اسٹڈی پر فوکس کریں، اور اس کے علاوہ اپنی نیند پورا کرنے کے لیے بھی اس میں ٹائم مینجمنٹ رکھیں تاکہ آپ وقت پر سوئیں اور وقت پر اٹھیں۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے پریکٹس ود پاسٹ پیپرز۔ جس ایگزام کے لیے آپ اپیئر ہوتے ہیں اس کے پاسٹ پیپرز انٹرنیٹ پر ملتے ہیں، دوستوں، کولیگز، رشتہ داروں سے وغیرہ سے جنہوں نے یہ ایگزام دیے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو ملیں گے۔ آپ انٹرنیٹ پر بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ سوشل میڈیا سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، فیس بک وغیرہ، اس پر بھی لوگ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ جتنے بھی پاسٹ پیپرز ہیں اس ایگزامینیشن کے لحاظ سے اور جو سبجیکٹس آپ کو پڑھنے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ آپ نے سلیبس پڑھا ہوگا، جب سلیبس پڑھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ کس طرح کے کنٹینٹس اس میں آئیں گے، تو آپ نے پاسٹ پیپرز لے کے اس کے ساتھ چل کے تیاری کرنی چاہیے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ مختلف طریقے سے تیاری کریں اور پھر ایگزامینیشن میں آپ بیٹھے تو آپ کنفیوز ہو جائیں۔ یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے کم از کم آپ کو یہ بات انتہائی ضروری اور اہم ہے کہ آپ پاسٹ پیپر کے ساتھ کنسلٹیشن ضرور کریں، اس سے آپ کو ایک روڈ میپ ملے گا اور اس روڈ میپ کو آپ لے کر کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ۔ اس کا مطلب ہے جو چیزیں آپ پڑھتے ہیں، جو چیزیں آپ مطالعہ کرتے ہیں، آپ اسٹڈی کرتے ہیں، آپ سیکھتے ہیں، تو آپ کو وہ سمجھنا بھی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ راٹ میمورائزیشن پر چلے جائیں جسے ہم رٹے لگانا کہتے ہیں۔ آپ کو رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زندگی میں طوطے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، طوطے بھی تو رٹے لگاتے ہیں، وہ تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس طرح اگر آپ نے بھی رٹے لگانا شروع کر دیے تو آپ بھی اپنے ایگزامینیشن، اپنے آبجیکٹیوز میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کو کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کون سی چیز میں نے سیکھی اور یہ سیکھی ہوئی چیز میں کس طرح اپنے لائف میں استعمال کروں۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے تاکہ آنے والے وقت میں یہ آپ کی ہیلپ فل ثابت ہو سکے۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے کنٹینیوس ڈائگنوسٹک ایویلویشن اور اسسمنٹ۔ جب آپ یہ جو پوائنٹس میں نے بیان کیے آپ کو، آپ اس کے ساتھ چلتے چلتے اس پوائنٹس پہ آ کر آپ اپنے آپ کی ڈائگنوسٹک ایویلویشن کریں، اسسمنٹ کریں۔ اب ڈائگنوسٹک سے کیا مراد ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل ایک مریض ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بخار ہے، اور ڈاکٹر تو اس طرح نہیں کرتا کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے بخار ہے اور وہ نیبرال پروٹیا وغیرہ کالفال وغیرہ لکھ کے اس سے دے دے کہ یہی استعمال کر لیں۔ نہیں، ڈاکٹر کبھی اس طرح نہیں کرتا۔ ڈاکٹر اس سے تشخیص کے لیے
کچھ سوالات پوچھتا ہے، اس سوالات کے کنکلوژن میں اسے کچھ ٹیسٹ لکھ دیتا ہے. جب لیبارٹری سے وہ ٹیسٹ واپس آ جاتے ہیں تو ڈاکٹر فیصلہ کرتا ہے کہ کس چیز کی بیماری ہے، پھر وہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتا ہے. تو آپ کو بھی بالکل اس طرح کرنا چاہیے کہ اپنی ڈائگنوسٹک ایویلویشن کرنی چاہیے. آپ کو کنٹینیوس ڈائگنوسٹک ایویلویشن جسے ہم کہتے ہیں، کنٹینیوسلی اپنے آپ کو ایویلویٹ کرے، وہ چیزیں اپنے آپ کی ہائی لائٹ کرے جو آپ کی کمزور ہو، جس میں آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت ہو. تو آپ ان چیزوں کا جائزہ لیں، بار بار اپنے آپ کی جائزہ لیں، سیلف ایویلویشن کریں. تو اس سے آپ کے سامنے وہ چیزیں ابھریں گی جو آپ کی کمزور ہوگی. تو ضروری بات ہے جو چیزیں آپ کی کمزور ہوں گی آپ اس پر فوکس کریں گے اور اسے امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. جب وہ امپروو ہو جائے گی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کی ساری جو پرائرٹیز ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کامیابی کی طرف بڑھیں گے. پوائنٹ نمبر 8 ہے سیک فیڈ بیک. اب جو چیزیں آپ نے معلوم کی کہ میری یہی کمزوریاں ہیں، فار ایگزامپل آپ کو رائٹنگ میں کمزوریاں ہیں، فار ایگزامپل آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں کمزوریاں ہیں، آپ کو اسٹڈی لیول میں کوئی کمزوری نظر آتی ہے، جو چیزیں آپ نے نوٹ کر لی کہ یہ میری کمزور ہیں، اب اس پر فیڈ بیک کون دے گا؟ اب جتنے بھی لوگ ہیں آپ دیکھیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ کے معاشرے میں کم از کم ایسے لوگ ہوں گے جو اس طرح کے ایگزامینیشن سے گزرے ہوئے ہوں گے. یا تو وہ کامیاب ہو گئے ہوں گے یا ناکام ہو گئے ہوں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ناکام ہو گئے تو اس سے ہم گائیڈنس نہیں لے سکتے. آپ یقین کیجئے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناکام ہو کر بھی اچھی گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں. آپ ان لوگوں کے پاس چلے جائیں، ان سے کہیں کہ آپ کی جو پریکٹس ہیں، آپ کی جو کمزوریاں ہیں، آپ کی جو ایویلویشن ڈائگنوسٹک ایویلویشن کے بعد جتنی بھی ڈائمینشن آپ نے نوٹ کی ہے کہ جس میں آپ کمزور ہیں، تو آپ ان سے فیڈ بیک حاصل کریں. وہ آپ کو اچھا فیڈ بیک پرووائڈ کریں گے اور اس کے لحاظ سے آپ فیڈ بیک کو نظر انداز نہ کیجیے گا، بلکہ فیڈ بیک کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہے. لاسٹ اور آخری پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ انتہائی ضروری ہے، جو میں نے آپ کو پہلے سیشن میں بھی بتایا تھا کہ اسٹے پازیٹیو. ہمیشہ آپ کو مثبت رہنا ہے، کبھی بھی مایوسی کو اپنے آس پاس بھٹکنے نہ دیں. آپ ہمیشہ پازیٹیو رہیں، آپ مثبت سوچیں، کبھی بھی نیگیٹو سوچ اپنے دماغوں میں نہ لائیں، کبھی ڈس ہرٹ نہ ہو، کبھی کسی کے نیگیٹو ریمارکس کو دل پر نہ لیں. یہ بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی ایگزام میں ایک بار فیل ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ ڈسکریج ہوں، ڈس ہرٹڈ ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی پرجوش ہونا چاہیے. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون سی چیزیں تھیں جو میں نے امپروو نہیں کی تھی جس کی وجہ سے میں فیل ہو گیا. تو آپ کو کیا چاہیے؟ ان چیزوں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ آگے بڑھیں. میں نے پہلے سیشن میں آپ کو بتایا تھا کہ جو لوگ نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے حامی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فیل ہو جاتے ہیں، وہ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے. بلکہ وہ لوگ جو پازیٹیو رہتے ہیں ان کو اپنے سکلز، کمپیٹنسیز اور ایبلٹیز پر اعتماد ہوتا ہے، وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. تو آپ یقین جانے وہ لوگ زندگی میں کامیاب ہو گئے ہیں. ہر قسم کے ایگزام اور ہر قسم کے آزمائش سے محفوظ رہیں. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. ملیں گے آپ کو اگلے سیشن میں. اب تک کے لیے یہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.